الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت کے حصہ نمبر 2 استحاضہ کا بیان چل رہا تھا، جس کے مسئلہ نمبر 7 تک ہم نے بیان کیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے خون بہتے ہوئے وضو کیا، یعنی خون بہہ رہا تھا، اس نے وضو کیا اور جب وضو کر لیا اس کے بعد خون بند ہو گیا اور اسی وضو سے اس نے نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا وقت آیا ہے نا نماز کا، وہ پورا گزر گیا ہے لیکن خون نہیں آیا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پہلی نماز کا دوبارہ اعادہ کرے، کیونکہ یہ معذور شخص نہیں ہے، لہٰذا پہلی نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ اگر اسی طرح نماز کے اندر ہی بند ہوا ہے، اس کے بعد جو دوسرا وقت ہے وہ پورا گزر گیا ہے، خون نہیں ہوا، تب بھی یہ نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ جب فرض نماز کا وقت ختم ہوگا ایسے ہی معذور کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے عصر کے نماز کے وقت وضو کیا تھا، اب جیسے ہی آفتاب ڈوبے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے نماز فجر کے وقت وضو کیا تھا، نماز فجر پڑھی، اس نے نماز فجر کے بعد وضو کیا تھا اور نماز فجر پڑھی، اب جیسے ہی آفتاب نکلا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ آفتاب نکلنے کے بعد اس نے وضو کیا، اب جب تک ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا اس وقت اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا، اب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اب اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی نماز کا وقت کا ختم ہو جانا یہ ضروری ہے معذور کے وضو کے لیے۔ اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی کہ جس چیز کے سبب یہ معذور تھا، وہ چیز نہیں پائی گئی، اور وضو کے بعد بھی وہ چیز نہیں پائی گئی جس کے سبب یہ معذور تھا، یہاں تک کہ باقی پورا وقت نماز کا خالی گیا ہے اور وقت کے جانے سے اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقت کے جانے سے اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وضو سے پہلے پائی گئی ہے، وضو سے پہلے پائی گئی مگر وضو کے بعد بھی نہیں پائی گئی اور اس کے بعد جو دوسرا وقت آتا ہے اس وقت میں بھی وہ چیز نہیں پائی گئی جس چیز کے سبب یہ معذور تھا، تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس وقت وضو سے پہلے وہ چیز پائی گئی تھی جس کے سبب یہ معذور تھا، وضو سے پہلے پائی گئی تھی اور وضو کے بعد بھی وقت میں وہ پائی گئی ہے، تو وضو کے اندر بھی پائی گئی ہے، وضو کے بعد بھی۔ اب اگر ایسا ہے کہ بعد والے وقت کو آپ دیکھا جائے گا کہ بعد والے وقت میں وہ چیز پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی۔ اگر ختم وہ بعد والے وقت میں وہ چیز پائی گئی ہے تو وقت ختم ہونے پر اس کا وضو جاتا رہے گا، اگرچہ اس نے حدث نہ پایا ہو۔ حدث سے مراد کوئی چیز، یعنی اس کو پیشاب پخانہ نہ آیا ہو یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں۔ ہاں، اگر معذور کا وضو، ایک بات اس میں ذہن نشین رکھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ معذور کا وضو اس وقت اس چیز سے جناب علی نہیں ٹوٹتا کہ جس کے سبب وہ معذور ہے، جس کے سبب وہ معذور ہے اس چیز سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائی گئی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص تھا، یعنی اس کو پیشاب کے قطرے آتے تھے، وہ پیشاب کے قطرے کے آنے سے معذور تھا،
اب یہ ہے کہ اگر اس کی ہوا خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ مریض تھا کہ اس کو ہوا خارج ہوتی رہتی تھی, اب اگر قطرے آ گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی صرف وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹے گا جس چیز کے سبب یہ معذور ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے گی تب وضو ٹوٹ جائے گا. مات یہ سوچے ایک بندہ کہ جناب علی نہیں ہے تو معذور, اب ایک مرتبہ وضو کر لیے تو اب جب تک ٹائم ختم نہیں ہوگا وضو نہیں ٹوٹے گا, یہ غلط بات ہے. بلکہ اگر اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز پائی گئی ایسی کہ جس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. معذور نے کسی حدث کے بعد وضو کیا ہے اور وضو کرتے وقت وہ چیز بالکل نہیں پائی گئی جس کے سبب وہ شخص معذور تھا, پھر وضو کے بعد بھی وہ عذر والی چیز پائی گئی, وضو کے بعد وہی عذر والی چیز پائی گئی تو وضو جاتا رہا. مثال کے طور پر استحاضہ والی عورت ہے, اس نے پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لیا ہے. اب وضو کرتے وقت خون بند تھا اور جناب علی بعد وضو کرنے کے بعد اگر یہ خون آیا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر وضو کرتے وقت وہ عذر والی چیز پئی جاتی ہے تو بعد میں اگر آتے رہے تو اب وضو کی ضرورت نہیں ہے, وضو باقی رہے گا. ایک بات اور بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص معذور ہے کہ اس کے ایک نتھنے سے خون آتا ہے, ایک نتھنے سے. اب وہ خون آتا رہا, یہ معذور تھا چونکہ اسے روک نہیں سکا, اس ایک نتھنے کی وجہ سے تو اب اس کا جناب علی معذور ہے شخص, یہ وضو کرتا ہے, وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر دوسرے نتھنے سے خون بعد میں آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, جیسے ہی دوسرے نتھنے سے خون آئے گا وضو ٹوٹ جائے گا. یا ایک زخم ایسا ہاتھ تھا کہ وہ بہہ رہا تھا, جس طرح کی چیچک کی بیماری ہوتی ہے, ایک دانے سے پانی آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے پانی ایک دانے سے. اب اس نے وضو کر لیا کیونکہ اس ایک دانے کے پانی کے آنے سے یہ شخص معذور تھا. اب وہ پانی آتا رہا, اس نے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد اگر کسی دوسرے دانے سے پانی نکل پڑا نا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی بھی ترکیب سے عذر جاتا رہے یا عذر میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے تو وہ اس ترکیب کا کرنا اس شخص پر فرض ہے, اس ترکیب کا کرنا اس شخص پر فرض ہے. مثال کے طور پر یہ شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا خون زیادہ بہتا ہے, اور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو خون بند ہو جاتا ہے یا پھر خون میں کچھ کمی آتی ہے, تو اس پر فرض ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اسی طرح یہ ہر نیکی کے کام میں یہ اسی طرح کرے گا, وہ ترکیب کرنا اس پر فرض ہو جائے گی کہ جس ترکیب میں کمی آتی ہے یا عذر ختم ہو جاتا ہے, وہ ترکیب اس پر کرنی فرض ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں, ایسا عذر ہے کہ جس عذر کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں. اگر 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا کپڑا, 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا ہے, جانتا ہے کہ اگر اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھ لوں گا یا انہی کو دھو کر جناب علی نماز پڑھ لوں گا, تو نماز ان کو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے, اس پر ضروری ہے. اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا نجس کپڑا ہو جائے گا, اس کو دھوتا بھی ہوں تب بھی نماز پڑھوں گا تو اتنا نجس ہو ہی جائے گا, تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ اسی خون سے مصلی کیوں نہ بھر جائے, کوئی حرج نہیں, یہ نماز پڑھتا رہے, نماز اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اگر درہم کے برابر ہے تو پھر دھونا واجب ہے اس پر. اگر درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے. اگر مطلقاً ہے نہ بھی دھوئے گا تو حرج نہیں ہے. اب آگے مسئلہ جو ہے یہ ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک خاص وظیفہ بھی ہے. وظیفہ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ
احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ مسئلہ. اور وظیفہ اس چیز کے لیے ہے, عمل اس چیز کے لیے ہے کہ اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو استحاضے کا خون آتا رہتا ہے, کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خون رکتا ہی نہیں ہے, پورا سال آتا رہتا ہے, وہ بیچاریاں دوائیاں کھا کے تنگ ہو جاتی ہیں. کبھی جناب علی گئیں وہ حکیم کے پاس, کبھی ڈاکٹر کے پاس, انہوں دوائیاں دی, کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ خون رکے گا تو حمل ٹھہرے گا نا, جب یہ خون رکے گا نہیں تو حمل کیسے ٹھہرے گا؟ جب تک یہ بیماری کا خون آتا رہتا ہے حمل تو نہیں ٹھہرتا. اس لیے وہ بیچاریاں دوائیاں کھا کر تنگ ہو جاتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے, اگر اس عمل پر حکم پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز استحاضہ والی عورت کا خون رک جائے گا, یہ گارنٹی ہے, کیونکہ حضور کا فرمان مبارک ہے. اور حضور کا فرمان مبارک جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے چیز نکل جائے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ ہوگا نہیں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نے جو زبان سے بات نکال دی ہے بس وہ پوری ہوگی, ہر حال میں پوری ہوگی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں یہ ایک ادب کا طریقہ اور عمل اور وظیفہ بتایا ہے, اگر اس وظیفے پر عمل کر لیا جائے, جس عورت کو خون آتا رہتا ہے, حمل نہیں ہوتا, اس کی اولاد نہیں ہوتی, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لے, انشاءاللہ خون بھی رک جائے گا اور اولاد بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم رحمت کے صدقے انشاءاللہ العزیز اولاد سے بھی نوازے گا اور اس بیماری سے بھی نجات ہوگی انشاءاللہ العزیز. استحاضہ والی عورت, یہ مسئلہ بھی بتا دوں اور پھر اس کے ساتھ وظیفہ بھی بتاتا ہوں. استحاضہ والی عورت اگر غسل کر کے ظہر کی نماز آخری وقت میں اور عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھتی ہے, اسی طرح مغرب کی نماز غسل کر کے پہلے وقت میں, آخری وقت میں مغرب کی نماز, اور عشاء کی نماز پہلے وقت میں, اور فجر کی نماز غسل کر کے پڑھتی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے یا پھر استحاضہ والی عورت نماز کا ادب جانتے ہوئے ہر نماز کے ساتھ غسل کر کے نماز پڑھے گی تو انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی ادب کی برکت کی وجہ سے اس کو استحاضہ والی یہ خون والی جو بیماری ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کی برکت سے اس کو فائدہ بھی ہوگا, اس کا یہ خون بھی رک جائے گا, یہ بھی سب چیز ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ غسل کر کے نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد صرف 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھے, جسے درود تنجینہ کہا جاتا ہے. اصل لفظ درود تنجینہ ہے, چونکہ عوام کے اندر درود تنجینہ کے نام سے مشہور ہے, میں اس لیے بول رہا ہوں. درود تنجینہ 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لے. ہر نماز کے بعد جو بھی یہ غسل کر کے نماز پڑھے گی, یعنی غسل کرے ظہر کی نماز پڑھ لے, پھر عصر کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے عصر کی نماز پڑھ لے, پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھ لے, پھر عشاء کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھ لے, پھر صبح کی نماز کا وقت ہے غسل کر کے صبح کی نماز پڑھ لے, اور ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھتی رہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز خون کی بیماری سے مولا کریم اس کو نجات بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ نارینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی زخم سے ایسی رطوبت نکلتی ہے کہ رطوبت تو نکلی ہے مگر بہی نہیں ہے, آگے نکلی ہے آگے بہی نہیں ہے, تو نہ اس رطوبت کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی یہ شخص اس رطوبت کی وجہ سے نہ یہ معذور ہوگا اور نہ ہی وہ رطوبت ناپاک ہے, بشرط یہ ہے کہ وہ رطوبت جسم سے نکلے اور بہے نہیں.
اس لیے تو ایک جناب علی ہے نا فقہی پہلیوں میں، جی بتائیں، ہے خون لیکن پاک ہے خون لیکن پاک ہے، تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جی واقعی خون بھی ہے پاک بھی ہے، وہ خون ایسا ہے کہ جو زخم سے نکلا ہے لیکن بہا نہیں ہے. اور دوسری وہاں ایک پہلی نما اسی خون کے بارے میں ایک آتی ہے، سوال عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، جی بتائیں وہ کون سی چیز ہے، اندر ہے تو پاک ہے، باہر نکلتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے. اس کے جواب میں آئے گا جی یہ خون ہے، یہ اندر جب تک رہے گا یہ پاک ہے، جب تک رہے. اگر یہ کان سے نکلے کان کے اندر ہی رہے پاک ہے، آنکھ سے نکلا آنکھ کے اندر ہی رہا پاک ہے، ناک سے نکلا ناک کے اندر ہی رہا پاک ہے، منہ سے نکلا منہ کے اندر ہی رہے پاک ہے. یعنی جب تک اندر رہے یہ پاک ہے، جیسے بہہ کر باہر نکل پڑے گا یہ ناپاک ہو جائے گا. یہ فقہی پہلیوں میں ایک عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے فقہی پہلیوں میں کہ جی وہ چیز بتائیں کہ جو اندر ہے تو پاک ہے، باہر نکلتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جی خون ہے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ العزیز نجاستوں کا بیان شروع ہو جائے گا، وہ آگے سبق پڑھیں گے.